بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف ود اسلم انصاری۔ اچھا، گزشتہ ویلاگ میں نے عرض کیا تھا کہ آئندہ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا جو کہ میرا اپنا سنا ہوا ہے، جو کہ مجھے ڈائریکٹ مسعود رانا نے سنایا تھا۔ اچھا، پاکستان میں مسعود رانا کا بہت بڑا نام تھا، لیکن اب شاید کچھ لوگوں کے ذہن سے وہ نکل گیا ہو، تو بتاتا چلوں کہ مسعود رانا ایک زمانے میں، یعنی 65 سے 75 کے زمانے تک تقریباً، وہ پاکستان میں پنجابی اور اردو فلموں کے گانوں پر چھائے ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے ایک دن غصے میں نور جہاں پہ ریوالور تان لیا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ملکہ ترنم نور جہاں بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑی فنکارہ تھیں، کہ شاید ان جیسا فنکار آج تک پاکستان میں پیدا نہیں ہوا اور مدتوں بعد پیدا ہو شاید۔ تو ملکہ ترنم تو ہندوستان کے زمانے سے گانا گا رہی تھی، یعنی تقسیم ہند سے پہلے سے، اور 65 کی جنگ میں بھی انہوں نے بہت سے ملی نغمے گائے، میرے ڈھول سپاہیا، اس کے علاوہ اے پتر ہٹاتے نہیں بک دے، جس کے صلے میں انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی، یعنی پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تھا، پریزیڈنشل ایوارڈ۔ اچھا، اسی زمانے میں مغربی پاکستان سے ایک اور آواز ابھر رہی تھی، اور وہ تھی نسیم بیگم کی، جن نے کہ فلم سہیلی اور کرتار سنگھ میں اردو اور پنجابی گانے گا کر بہت دھوم مچا رکھی تھی۔ اسی زمانے میں جبکہ نسیم بیگم ابھر کے سامنے آ رہی تھیں، تو اور 2-3-4 نئی گلوکارائیں بھی میدان میں آ رہی تھیں، جیسے ناہید نیازی، نجمہ نیازی سسٹرز، مالا۔ تو ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ اسی دوران میں مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والی ایک ٹین ایجر لڑکی رونا لیلا، وہ بھی گلوکاری کے میدان میں آ گئی، اور اس کے شوخ اور چنچل گانوں نے ادھم مچا دیا۔ تو یہ تھا تھوڑا سا، میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب رونا لیلا کے گانے دھوم مچا رہے تھے، اسی دوران میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں اردو فلمیں تو بنتی بہت کم تھیں اور زیادہ تر فلاپ ہو جاتی تھیں، لیکن اسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چندہ، تلاش، چکوری جیسی فلموں نے مغربی پاکستان میں دھوم مچا دی، جس سے کہ لاہور کی فلم انڈسٹری بھی لرز کر رہ گئی۔ اچھا، ان فنکاروں نے، مشرقی پاکستان کے فنکاروں نے، جس میں شبانہ اور شبنم جیسی ہیروئنیں، رحمان جیسا ہیرو، روبن گھوش اور مصلح الدین جیسے موسیقار، انہوں نے لاہور میں ڈیرا جما لیا۔ اور اس کے ساتھ ہی مصلح الدین کی اور ناہید نیازی کی شادی بھی ہو گئی، حالانکہ مصلح الدین کا تعلق بنگال سے تھا اور ناہید نیازی ظاہر ہے کہ ویسٹ پاکستان کی تھی۔ تو یہ سب بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو اسے بتایا کہ آپ کو ذرا سا سمجھنے میں مدد ملے کہ نور جہاں آخر کیوں اتنا وہ تھی غصے میں۔ تو آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگا کہ اسی زمانے میں 70 کے قریب کی بات ہے، یحییٰ خان صاحب کی حکومت تھی پاکستان پر۔ 70 کے زمانے میں اخبارات میں ایک خبر چھپی تھی کہ میڈم نور جہاں نے رونا لیلا کو تھپڑ مار دیا۔ اچھا، وجہ اس کی یہ بتائی گئی تھی کہ چونکہ رونا لیلا نے میڈم کو سلام نہیں کیا تھا، تو اس لیے میڈم نے غصے میں آ کے سمجھ لیں کہ سوموٹو ایکشن لے لیا اور انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ مسعود رانا اس زمانے میں فنکاروں کی جو جماعت ہے، اس کے وہ فنکاروں کی ایسوسیشن کے صدر تھے۔ رونا لیلا نے مسعود رانا کے پاس شکایت کر دی یا ایسوسیشن کے پاس کر دی، تو مسعود رانا نے، کیونکہ میرا ان کا کافی وقت ساتھ گزرا ایک زمانے میں،
تو مسعود نے اس کی مجھے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ ہوا یہ کہ جب میرے پاس شکایت آئی تو میں چونکہ صدر تھا تو ہم نے اپنی ایسوسیشن کا اجلاس ناہید نیازی اور مصلح الدین کے گھر پہ بلا لیا، اور وہاں اس میں نور جہاں کی مذمت کی گئی، اور طے یہ ہوا کہ میڈم نور جہاں رونا لیلا سے اس واقعے پہ معذرت کر لیں۔ چنانچہ ہم نے پھر میڈم کو فون کر دیا کہ میڈم آپ آئیے۔ میڈم آ گئیں تو رانا نے بتایا کہ میں نے میڈم سے کہا کہ میڈم یہ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ آپ نے اس کو بغیر کسی قصور کے تھپڑ مارا ہے، تو ہمارا یہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ اس سے سوری کریں۔ میڈم نے جواب دیا کہ لے کلدی بچی ہے، میرے کو سوری کرنی ہے۔ تو رانا نے کہا کہ نہیں میڈم آپ کو تو کرنی چاہیے کیونکہ غلطی آپ کی ہے۔ کہ نہیں میں تو نہیں کرنی۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کے پاس سوری کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے، غلطی ہے آپ کی، آپ سوری کر لیں۔ تو میڈم نور جہاں نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ یہ میں سرکار کو شکایت لا جاتا پھر کہ میں اگر سرکار سے شکایت کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے منہ سے ہی دھمکی سنتے ہی میرا متھا گھوم گیا۔ میں نے جیب سے ریوالور نکالا اور کہا کہ فون تو اس ویلے کریں گی نا جب میں تینوں فون کر پہنچن دیا گا۔ کہا بس یہ دیکھ کر میڈم جو ہے وہ سٹ پٹا گئیں، بوکھلا گئیں، اور انہوں نے فوراً ہی 1 منٹ میں قابو پاتے ہوئے کہنے رانا بھائی تو ایڈا اوکھا کیوں ہونڈے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے بچے ہی غلطی کر دینے، بڑے ہی انہوں نے سزا بھی دین دینے، بڑے درگزر بھی کر دینے، تو ٹھیک ہے غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو جے میں کوئی غلطی کیتی ہے تو وہ تو میری بچی ورگی ہے، یعنی میری بچی کے برابر ہے، تو کوئی گل نہیں، سوری کرنے سے میری عزت کٹ جانی ہے کہ اگر میں اس سے سوری کر لوں گی تو کیا میری عزت میں کمی آ جائے گی؟ اور یہ کہہ کے پھر میڈم نے رونا لیلا سے معذرت کر لی، اور اس طریقے سے یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب جب میں نے رانا کے زبانی یہ بات سنی تو مجھے خیال آیا کہ ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کی بننے کی ذمہ داری، ہمارے وہاں ایک بحث چل رہی ہے کہ اس میں فوج ملوث تھی یا بھٹو صاحب کا کردار تھا۔ سیاسی پارٹیوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یحییٰ خان ذمہ دار ہے، اور جن لوگوں نے حالت واقعات کو دیکھا ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو صاحب بھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ 2 شخصیات کا ہی معاملہ نہیں، بھٹو صاحب اور یحییٰ خان کا ہی معاملہ نہیں، بلکہ مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے میں مغربی پاکستان کے وہ لوگ جن میں برداشت بالکل نہیں ہے، ان کے مزاج نے ہمیں اس سانحے سے دوچار کیا۔ اب اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک اور خیال آیا اس وقت کہ فنکار کا تو ہتھیار ہی اس کا فن ہوتا ہے، تو ایک گلوکار کی جیب میں ریوالور ہونا یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ تو اس کو وہ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں گوالیار کا نقشہ گھوم گیا، جہاں کے ایک فنکار نے گوالیار کو وہ شہرت بخشی کہ گوالیار اس پہ فخر کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ ریوالور بھی ذہن میں آ گیا جس نے کہ گوالیار کے لوگوں کا امن اور سکون تباہ و برباد کر دیا۔ اس موضوع پر آئندہ پروگرام میں بات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے
کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب جب بھی کریں تو بیل آئٹم ضرور دبا دیں تاکہ ایسے پروگرام آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے بھائی آپ نے لوڈ کیا، بھائی لوڈ تو کر دیا، آپ سبسکرائب تو کریں، کہتے ہیں کر دیا، تو اس میں بیل آئٹم ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو وہ بر وقت مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔